بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ صلوات پڑھ لیجئے۔ حسین جس نے انسانیت کو محشر میں خدا کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل کر دیا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ تو میں اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو میں کہنے میں بالکل حق بجانب ہوں کہ یاد رکھنا، اگر محمد والے محمد زمین پر آنے کا فیصلہ نہ کرتے تو جنت میں خاک اڑ رہی ہوتی۔ یہ سارا فیض محمد والے محمد کا ہے۔ یہ جنت کے حسن، یہ حور و غلامان کے چرچے، یہ ثمرات کے لطف، یہ سارے کے سارے مزہ تبھی دیتے ہیں جب محمد والے محمد کا ذکر ساتھ ہو۔ اور خدا بھی انہی سے منسوب کرتا ہے ہر چیز۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں جہاں بھی جنت کا ذکر ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ حور و غلامان کا ذکر لازم ہے۔ پورے قرآن کا اسلوب ہے، طریقہ ہے قرآن کا، جہاں بھی جنت کا ذکر، حور و غلامان کا ذکر، ما سوائے سورہ دہر کے یعنی سورۃ الانسان کے، وہاں پر کیونکہ خدا بند عالم نے کسی فضا کا نام استعمال کیا ہے، اس میں جنت کے ساتھ حور کا نام نہیں لیا، کیونکہ جب کنیز زہرا آ گئی تو اب حور کا ذکر بھیجا ہے۔ خدا سلامت رکھے۔ سب حسن و جمال، ہر شے کی خوبصورتی انہی محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ جلد باز ہے، اور جلدی میں اسے اپنے رہبر کا بھی خیال نہیں رہتا کہ میں جلد بازی میں کہیں اپنے رہبر کے حقوق کا اندازہ کر رہا ہوں یا نہیں۔ بس اسے یہ ہوتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ جو میں ہے نا، یہ اتنی بدبخت ہے کہ بس ما سوائے محمد والے محمد کی میں کے باقی جتنی بھی میں ہیں وہ ساری کی ساری فساد ہیں۔ حسین بادشاہ نے ایسا معیار قائم کیا انسانیت کا کہ انسان اب اگر کہیں اللہ کے سامنے میں کہہ دے تو وہ جائز ہوگا۔ مثلا محشر میں اگر وہ یہ کھڑا ہو کے کہہ دے اے میرے اللہ میں زائر حسین ہوں، سلامت رکھے تمہیں۔ کیا میں کو عزت دی حسین نے؟ دیکھ رہے ہو نا، یاد کر رہے ہو نا سرکار، غور تو کیجئے نا کہ میں کتنی بری شے ہے۔ لیکن اگر وہ حسین کے لیے کہہ دے کہ میں زائر حسین، میں حسین کا ماتمی، تو اس میں کیا قدر ہوگی۔ اور یقین جانو آنکھ سے جو چیز بھی گرتی ہے نا وہ اپنی قدر کھو دیتی ہے۔ آنکھ سے گری ہوئی شے کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن یہ حسین کی یاد میں گرا ہوا آنسو جس کی قیمت فردوس ہے۔ یہ حسین کا سلامت رہو، یہ حسین کا حسن اختیار ہے۔ حسین پہ یہ سب کچھ کرنے کا جبر نہیں تھا۔ جو لوح کو لکھ لیتے ہوں، تقدیریں ان کی مٹھی میں ہوں، حر جہنم جا رہا ہو اور حسین طے کر دے کہ نہیں تمہیں جنت لے کر جاؤں گا، جہنم جانے کے لیے حر نے سارے زور لگا لیے، حسین نے نہیں چاہا، وہ نہیں گیا۔
سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اگر ان نزاکتوں کو سمجھ رہے ہو تو پھر ابن شاہزان علیہ رحمہ نے ایک جملہ حسین کے بارے میں لکھا ہے، اور میں قربان جاؤں اس جملے پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلسفہ حسین کی شفاعت کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ طے کر لے، اور بلا شبہ اس کو طے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ طے کر لے کہ کسی بھی مخلوق کے لیے محشر نہیں ہوگا، ساری کائنات کو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے، یہ میرا فیصلہ ہے، تو اسے اس فیصلے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس کا یہ فیصلہ حق ہوگا، اس نے جو کہنا ہے وہ کر کے گزرے گا۔ اگر طے کر دیں، ابن شاہزان کہتے ہیں کہ اللہ نے مشیت اور ارادے میں کیا کہ کسی کو بھی جنت نہیں بھیجنا، ساری مخلوق کو سب کو جہنم میں اٹھا کر پھینک دو تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اگر ایسے میں وہ ارادے کو عملی جامہ بھی پہنا دے، یعنی ساری مخلوق کو اٹھا کر پھینک دیا جائے اور جہنم میں سفر کر رہی ہو پوری مخلوق تاکہ تہ میں جا کے بیٹھے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں اگر کوئی اچانک ہاتھ آ جائے اور وہ ساری مخلوق کو آگے سے تھام لے اور اٹھا کے جہنم سے جنت میں پہنچا دے، اور یہ ساری کاروائی اللہ کے سامنے ہو اور اللہ اف بھی نہ کرے، تو کہا اللہ کچھ بھی نہ کہے کہ یہ میں نے فیصلہ کیا تھا یہ جہنمی ہے، یہ کس نے اٹھا کے انہیں جنت میں رکھا، اللہ کوئی اعتراض نہ کرے، اسی کو حسین کہتے ہیں۔ ایک تفصیل چھوٹی سی سنا دوں جلدی سے جو میں، بھئی حضرت نوح کا زمانہ ہے، بھئی دیکھو نعرہ ایک، یہ اس طرح سے ادھر ٹکڑا نہیں، اچھا لگتا ہے قرآن اکٹھا پڑھا جائے، حیدری سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا آپ کو بھی لطف آیا ہوا ہے، بھئی دیکھو سرکار امام سجاد کا زمانہ اور لوگ امام کے سامنے بیٹھے ہوئے اور بات ہو رہی ہے طوفان نوح کی کہ بڑا طوفان آیا، زمین آسمان کا پانی مل گیا، زمین آسمان کا پانی مل گیا۔ اچھا اس میں بڑی خوبصورت ایک چیز ہے کہ یہ سمندر کیوں ہے زمین پر، جبکہ پانی کے اندر اپنا پانی، زمین کے اندر اپنا پانی ہے، لیکن اس کے باوجود سمندر موجود ہے۔ یہ طوفان نوح میں جب زمین اور آسمان دونوں کے پانی ظاہر ہوئے نا، یعنی بارش برسی، زمین نے اپنا پانی اگلا اور یہ دونوں مل گئے، تو جب یہ کشتی رک گئی تو اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ پانی سک کر جائے، تو اب اس کی کیپیسٹی تھی اپنے پانی کی، تو اس نے جو پانی پیا وہ اپنا پیا، لیکن جو آسمان سے اترا تھا وہ کھڑا رہ گیا، تو اللہ نے کہا اسے اپنی گود میں لیے رکھ، کیونکہ اب یہ واپس نہیں یہی رہے گا۔ تو سمندر کی تو کیفیت یہ ہے۔ اب وہ بات ہو رہی ہے مولا کے سامنے کہ جناب یوں عذاب آیا، یوں آیا، یوں آیا، یوں آیا۔ اچانک مولا نے کہا اے افق مدینہ سنو، تمہیں میں ایک تمثیل سنا۔ کہا جی مولا سنائیے ابن رسول۔ طوفان نوح کے بارے میں کہا میں ایک بات آپ کو بتاؤں، سب لوگ متوجہ ہو گئے بادشاہ کی طرح۔ امام سجاد علیہ السلام فرمانے لگے کہ سنو، حضرت نوح جب کشتی بنا رہے تھے نا، پوری قوم ہنس رہی تھی، حتیٰ کہ ان کی بیگم جو ہے وہ اہلیہ جو ہے وہ بھی آ کے تالیاں بجا رہی تھی، ہنس رہی تھی کہ بوڑھے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ ریت ہے اور یہاں پر کشتی بن رہی ہے، یہاں کبھی پانی آیا ہی نہیں، یہ کشتی چلے گی کہاں، کیا ریت میں بھی کوئی کشتی چلتی ہے؟ اب اس قسم کی باتیں وہ سن رہے ہیں، لیکن 1000 سال بعد یا بعض کہتے ہیں کہ 1900 سال بعد بھی، یعنی 1900 سال بعد صرف 19 یا 15 یہ لوگ حضرت نوح پر ایمان لائے۔ 1900 سال بعد صرف 15 یا 19 لوگ حضرت نوح پہ ایمان لائے۔ اب ہوا یہ کہ وہاں ایک بڑھیا بھی ایمان لے آئی۔ اب بڑھیا دیکھ رہی ہے نبی کشتی بنا رہا ہے، میں حسین کی سے منسلک ہوں اور مجھے ابھی آیت کی طرح جانا، تو میں تمہیں چھوٹی سی ایک تفصیل ذرا سی بس ایسے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میری طرف متوجہ کہ اب مولا فرما رہے ہیں کہ سنو
وہ بڑھیا کہیں قریبی کسی جگہ رہتی تھی اکیلی، وہ نبی کی کشتی بنتی دیکھ کر بھی جانا ہے ایک دن، وہ روز اپنا سامان وغیرہ باندھے اور آ جائے اور کہے نبی چلیں، تو آپ کہیں کہ بھائی ابھی کشتی بن رہی ہے، ابھی اللہ کا امر آئے گا پھر چلیں گے، لیکن وہ اپنے ایمان پہ بیچاری روز آ جائے۔ آخر ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت نوح نے اسے کہا کہ دیکھ تو اتنی زحمت کرتی ہے، اتنی دور سے سامان اٹھا کے آتی ہے، تو ایسا کر تو اپنی جھونپڑی میں رہے، جب ایسا مسئلہ آئے گا جانے کا میں بلا لوں گا، میں تمہیں بلا لوں گا۔ اب یہ نبی نے اسے کہہ دیا، اب وہ چلی گئی۔ اب اللہ کے ہاں کچھ اور تھا، موسوم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں کچھ اور تھا۔ اللہ نے نبی کو یہ یاد آنے نہیں دی کہ وہ بڑھیا کو یاد کرتے۔ وہ طوفان، امام فرما رہے ہیں کہ وہ طوفان آیا، زمین آسمان ایک ہو گئی، ساری کائنات کی مخلوق، کیونکہ دعا ایسی کی تھی نبی نے، ہر کوئی مر گیا، اب وہی بچے جو اس کشتی میں تھے۔ پتہ نہیں کشتی کہاں کا چکر لگا کہ کوہ جوتی پہ جب آ کے رکی، تو کئی دنوں کے بعد سرکار نوح کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں وہاں جا کر دیکھوں جہاں سے یہ کشتی چلی تھی اور یہ مسئلہ سارا خراب ہوا تھا، میں وہاں جا کر دیکھوں کہ وہاں کیا ہوا، میری قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ تو وہ واپس بابل کی طرف آئے، اور جب آئے تو حیران رہ گئے کہ ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ، ویرانہ ہی ویرانہ، ویرانہ ہی ویرانہ۔ لیکن اچانک جب بابل کے قریب آئے تو ایک جھونپڑی نظر آئی اور اس میں ایک چراغ بھی جل رہا تھا، وہاں ایک چراغ بھی جل رہا تھا۔ تو اب حضرت نوح نے ایسے کر کے دیکھا، حیران ہو گئے کہ روئے زمین پر میں نے تو دعا مانگی کی تھی اللہ ایک کافر کو بھی نہ چھوڑ، کسی کو بھی نہ چھوڑ، تو یہ جھونپڑی، یہ چراغ، یہ کس کا ہے؟ تو اب وہ تیزی سے دوڑے اس طرف کہ دیکھوں یہ کیا ہو گیا۔ اب وہاں جا کے کہا اللہ اکبر، جب اونچی آواز میں اللہ اکبر کہا تو وہ جھونپڑی کا دروازہ ٹوٹا پھوٹا جو بھی تھا وہ کھلا، اور اس میں سے وہی بڑھیا اپنی گٹھڑی کپڑوں کی اٹھائے ہوئے بھاگتی ہوئی باہر آئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول چلیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون کہنے لگی کہ چلیں۔ سرکار نے کہا سنو تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ اس نے کہا کاہے کاہے؟ اے اللہ کے نبی کاہے کا پتہ ہو مجھے؟ کہا اتنا بڑا طوفان آیا تھا؟ کہا نہیں۔ بڑھیا کہنے لگی نہیں۔ میں نے کہا کوئی موسم خراب ہوا تھا، بارشیں ہوئی تھی، پانی پانی۔ کہا نہیں، ایک دن ہلکی پھلکی کوئی گرج چمک، کوئی تھوڑی سی بارش، چند قطرے، اور تو کچھ نہیں ہوا سرکار، تو چلیں۔ سرکار نے کہا دیکھو وہ طوفان آ گیا، کشتی چل گئی، رک گئی، نکل آئے، نئی آبادی شروع ہو گئی، اور واقعی تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ اس نے کہا سخی میں اپنے نبی کے سامنے کیوں جھوٹ بولوں گی؟ کوئی ایسی بات نہیں، کچھ بھی ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہم تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ نے اللہ اکبر کہا، میں بھاگ کے باہر آ گئی کہ شاید جانے کا وقت آ گیا، تو میں سامان اٹھایا آپ کی طرف آ گئی۔ اب سرکار سجدے میں گر پڑی، میرے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تب جبریل نازل ہوئے، کہا سرکار ذرا سر کو اٹھائیے، بتا دیتے ہیں آپ کو، یہ آپ سے اتنا سچا پیار کرتی تھی، اسے اپنے نبی پہ اتنا بھروسہ تھا کہ آپ کے کہے پر یہ پابند بیٹھی رہی، تو اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس نے میرے نبی پہ اتنا بھروسہ کیا میں اسے ڈبو کے مار دوں۔ سنتے جائیں، بھروسہ، بھروسہ، اپنی حجت پر بھروسہ، کہ اس سے عشق اتنا تھا تو اللہ نے اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیا۔ وہ طوفان آیا، گزر گیا، اس کی تباہ کاریاں ہو گئیں، مر گیا، سب کچھ ہو گیا، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی محبت اور عشق پہ آپ اسے ساتھ لے جائیے اور وہاں جائیں۔ اتنا کہنے کے بعد سرکار نے دونوں ہاتھوں سے اپنی زلفیں سیدھی کی، سر کو اٹھایا، کہا افقہ مدینہ حضرت نوح حجت تھے، نبی تھے، ہم فخر نوح ہیں۔ سجاد کہہ رہے ہیں ہم نوح بادشاہ پر بھی حجت ہیں، ہم فخر نوح ہیں۔ اچانک آپ اٹھے، لوگ بھی اٹھے، تو آپ نے پھر وقف کیا اور فرمایا لوگوں ہمارے مومنین سے کہنا کہ تمہارا چوتھا امام یہ کہتا ہے کہ نوح کی امتی بڑھیا ان پر یقین رکھنے کی وجہ سے طوفان نوح سے محفوظ رہی، اس نے طوفان نوح دیکھا ہی نہیں، ساری دنیا غرق ہو گئی،
تو میری طرف سے میرے مومنوں سے کہہ دو، ان سے کہہ دو کہ قیامت آ کے گزر جائے گی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ خدا سلامت، حیدری، یہ کہہ کے مولا اپنے گھر کی طرف چلے، لیکن راستے میں پھر رک گئے اور مڑے اور کہا ہاں اس حدیث کے ساتھ اضافہ کر لو اور یہ بھی ساتھ کہنا کہ تمہارے امام نے کہا ہے کہ جشن محشر منانے کی تیاری کرو، کیونکہ وہاں تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ ارے جشن مناؤ محشر کا کہ تم وہاں ہمیں اصل روپ میں دیکھو گے۔ علی حق، 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 یا علی یا علی یا علی مدد حیدر۔ دیکھ رہے ہو کریمی، دیکھ رہے ہو کریمی، یہ کیسی ہے کریمی؟ کا علم بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن ایمان کیسا چاہیے؟ بڑھیا جیسا۔ وہ ایمان نہیں چاہیے 1 منٹ میں عقیدہ، 1 منٹ میں، وہ والا نہیں چاہیے۔ تو اب اگر تم یہاں تک آ گئے ہو تو میں نے تمہیں متوجہ کر لیا، تو میں نے سورہ طٰہٰ کی پہلی آیت کریمہ اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ طٰہٰ، میں ترجمہ کچھ بھی نہیں کروں گا کیونکہ اس کا معنی مجھے آتا نہیں، کائنات میں کسی کو بھی نہیں آتا۔ سب نے تھک ہار کے کہا کہ یہ رسول کا نام ہے، یا حروف مقطعات، حروف مقطعات۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آج کی حد تک مجھے بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں حضور کا نام ہے، چلو، لیکن کیونکہ 19ویں نمبر پہ علم الاعداد ہے تو کہتے ہیں تا اور ہا، اس کے دونوں کے جو عدد ہیں وہ بنتے ہیں 14، وہ بنتے ہیں 14۔ تو اب اگر کیونکہ میرا بس نہیں چل رہا، مجھے کوئی معنی آتا نہیں، تو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، شاید تم میرا ساتھ دو اور تمہیں اچھا لگے کہ طٰہٰ، تو میں ترجمہ کرنے لگا اے 14۔ لیکن میرا مسئلہ یہاں پہ معنی نہیں ہے یا ترجمہ نہیں ہے، میں کہیں اور جانا چاہ رہا ہوں۔ بھائی دیکھو، تم نے اس حدیث کو نہ جانے ہزاروں سینکڑوں بار ہر جگہ لکھ کے، یا انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی رسول کا نام آیا، چاہے وہ مدثر ہو، چاہے وہ مزمل ہو، چاہے وہ طٰہٰ ہو، چاہے وہ رحمت للعالمین ہو، وہ ہیں رسول کے، لیکن من نیت کی وجہ سے یاسین بھی حسین ہے، مدثر بھی حسین ہے، طٰہٰ بھی حسین ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد۔ شکریہ آپ کا، تو میں نے بھی تو 14 ہی کہا، لیکن آپ نے اچھا کیا، سیدہ کی طرف متوجہ کیا، ہماری مجال ہے، کیونکہ
بہت اچھا کہ انہوں نے کہ سیدہ کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ بھئی سیدہ کا بھی ذکر کرو کیونکہ 9 عدد سیدہ کا ہے. لیکن سنو جناب حضور والا بالکل اس کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن 9 عدد کوئی ایسی شے نہیں 9 کہنا کہ جس سے بی بی کی کوئی شان بڑھ جائے گی. ہاں شان ضرور بڑھے گی جب صادق یہ کہیں کہ مفضل یاد رکھو جیسے ہم تم پر حجت ہیں ایسے بی بی ہم پر حجت ہے. سمجھ لیکن اگر اب طبیعت خراب نہ ہو، مروڑ نہ اٹھے، تو پھر میں اس سے اگلا جملہ بھی امام کا بتا دوں کہ جیسے ہم تم پر حجت ہیں ویسے بی بی ہم پر حجت ہیں. کانپنے لگے مفضل، کانپنے لگے، کہنے لگے سخی جیسے آپ ہم پر حجت ہیں ویسے بی بی آپ پر حجت ہیں. امام نے کہا ہاں 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 جیسے ہم تجھ پر حجت ہے ایسے بی بی ہم پر حجت ہیں. کہا مولا آپ نے تو ہمیں اللہ بتایا ہے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا جیسے ہم نے تمہیں اللہ بتایا اسی طرح زہرا نے ہمیں بتایا. لیکن کیونکہ علمی نکتہ تو یاد رکھنا، معصومین کو سمجھنے کے لیے نا جتنے علوم اللہ نے نازل کیے ان میں سے 19واں نمبر ہے علم العداد کا. اس سے پہلے مولا کو سمجھنے اور شان میں 18 علوم موجود ہیں. اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے 19ویں پہ کہ عدد کی مدد لی جائے. تو عدد تو 19ویں نمبر پہ شان ہے، اس سے 18 شانیں اور بہت بڑی ہیں. تو خیر بہرحال 9 کے عدد کو تقدس حاصل ہے کیونکہ یہ حکومت کا عدد ہے، اور حکومت کیونکہ شہزادی کی ہے. ہاں شہزادی کی ہے، شہزادی کی. ہاں شفاعت ہے لیکن رحم نہیں ہے. 2 ہستیوں کے پاس 14 میں رحم نہیں ہے. شفاعت ہے رحم نہیں ہے. شفاعت رحم نہیں ہوتا، شفاعت اور چیز ہے، رحم اور شفاعت. یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنا. شفاعت کسی چیز کے قبول ہونے پر سفارش ہے، اور رحم معافی پہ ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے. لیکن ان 2 ہستیوں کے پاس رحم نہیں ہے، شفاعت ہے. پھر کہہ رہا ہوں حضرت صاحب الزمان اور شہزادی ان کے پاس رحم نہیں، ان کے گستاخ کے لیے معافی ہے ہی نہیں. ہاں یہ ذہن میں رکھنا، یہ توقع نہ رکھنا تمہارے صاحب الزمان معاف کر دیں گے. شفاعت ہے، گستاخی پہ معافی نہیں ہے. مجھے نہیں پتہ کتنے تھاؤزنڈز قتل کریں گے، کیا کریں گے نہیں کریں گے، مجھے نہیں علم. صاحب آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنے مارے گئے، کیا ہوا، کون بچا کون نہیں بچا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ امام نے صاف کہا ہے کہ پیچھے ہمارے ہاں لقاء اللہ اور لقاء امام میں زمانہ کی جو مختلف کتابیں ہیں ان میں موجود ہے کہ امام کے بالکل پیچھے خانہ کعبہ میں پیچھے بالکل پیچھے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوگا، اور ابھی امام کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر تو وہ بھی کہے گا اللہ اکبر، اور امام تکبیرۃ التحریم روک کے کہیں گے اس کی سر، اس کی گردن اتار دو، کیونکہ اس نے ابھی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا. تو شک کی نگاہ پہ قتل کر دو اسے. یہاں تو تم پوری محاذ لگا رہے ہو، شک تو نہیں محاذ لگا رہے ہو. ہاں مولا ہی بہتر جانیں گے کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا. ابھی تو آپ ایسی چیزیں نہ سوچیں خوفناک ہیں. ابھی تو صرف اپنے مادی بادشاہ پہ درود پڑھتے رہیں اور انتظار کریں، کیونکہ امام کا انتظار سب سے بڑی عبادت ہے. بسم اللہ. لیکن اب صاحب کا
آ گیا تو کیونکہ ہمارے وقت کا بادشاہ شہنشاہ ہے، ہم اس کی رعایا ہیں، تو ایک فرمان جاری ہوا ہے رعایا کے لیے، حسین بن راؤ ہم پیاسے تھے، تم لوگوں نے ہمیں پانی نہیں پلایا۔ کانپنے لگے، سخی کا پانی؟ کہا کبھی کسی مومن کو پیاس لگی ہو، حسین بن راؤ اگر وہ پانی مانگ لے اور تم نظر انداز کر دو تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ کہا حسین بن راؤ میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی۔ بولا نعوذ باللہ آپ بیمار ہو؟ کہا نہیں، اگر کوئی مومن بیمار ہو اور تم اس کی عیادت اور حوصلہ افزائی نہ کرو، ایسے ہی ہے جیسے تم نے میری عیادت نہیں کی۔ حسین بن راؤ تم نے، مجھے لباس کی ضرورت تھی، مجھے لباس نہیں پہنا۔ مولا ہماری مجال؟ کہا نہیں، کسی مومن کو لباس کی ضرورت تھی، تم نے اسے لباس نہیں دیا۔ پھر کہا مجھے بھوک لگی تھی، تم نے کھانا نہیں کھلایا۔ کہا کسی مومن کو بھوک لگی تھی، تم نے کھانا نہیں کھلایا، ایسے ہی ہے جیسے مجھے نہیں کھلایا ہے۔ یہ فرمان جاری ہوا اور کہا یہ جاری کرو، تو اس فرمان کو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ آپ پر بھی لازم ہے، تو آئندہ آپ نے خیال رکھنا، کوئی بیمار مومن ہو جاؤ، کسی کے پاس لباس نہیں اسے پہنچاؤ۔ اچھا سنو، حضرت ابراہیم خدا سے بہت عشق کرتے تھے، بہت عشق کرتے تھے، بس تمہیں واپس لے آؤں، خدا سے بہت عشق کرتے تھے۔ خانہ کعبہ بنایا تھا، ہر پتھر پہ ہزار رکعت، اور اسی پتھر پہ سجدہ جس میں لگانا تھا، اس کا اتنا اہتمام کیا نبی نے۔ امام بن گئے لوگوں کے لیے۔ ایک دن کہنے لگے اللہ کی تو اتنی نعمتیں ہیں، کوئی کاش میں مانگوں تو مجھے اور بھی کچھ مل جائے، تو سجدے میں گر پڑے۔ لیکن کہہ یہ بیٹھے تھے، نبی جگہ عشق میں تھے، کبھی کہہ بیٹھے، کہنے لگے میرے اللہ میں نے تیرا گھر بنایا، کیا جتنا کچھ مجھے عطا فرمایا اس سے زیادہ نہیں مل سکتا؟ تیرا گھر بنایا، جو کچھ دیا اس سے زیادہ نہیں مجھے عطا ہو سکتا؟ تو بڑا کریم ہے۔ ابھی اتنا کہی رہتے کہ جبریل نے کندھے پہ ہاتھ لگایا، سخی سر کو بلند کیجئے، اے خلیل اللہ، اللہ معاف کیجئے گا، میری کیا مجال میں نبی کے سامنے آپ کے سے بات کروں، لیکن سرکار میں ایک پیغام لایا ہوں، ذرا سخت ہے، ذرا سن لیجئے۔ کہا ہاں اللہ نے کیا کہا ہے؟ میں نے دعا مانگی تھی نا۔ کہا آپ کی جو ہی دعا عرش تک پہنچی، پروردگار نے مجھے حکم دیا جبریل اسی وقت جا اور جا میرے خلیل سے کہے تو نے صرف خانہ کعبہ ہی بنایا تھا نا، علی کے کسی بھوکے مومن کو کھانا تو نہیں کھلایا؟ ایسا بھی حکم ہے، ایسے بھی حکم ہے کہ نبی کو کہہ دیا گیا کیا کسی بھوکے کو کھانا کھلایا علی کے مومن کو، علی کے محب کو؟ تو خیال رکھا کرو، یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ضروری نہیں پیسے اور لڑائیاں کرنے، اس نے معاشرت بھی کوئی چیز ہے، اور اس نے معاشرت میں جتنا محمد والے محمد کا سہارا ہے اتنا کسی کا سہارا نہیں ہے۔ ہاں، حقوق معاشرے میں حقوق انسان تم پورے کرو یا نہ کرو۔ اچھا سنو، یہ حقوق کی بات آ گئی تو اب ایک حدیث سنو، آصف جزدی نے لکھی 1000 حدیثیں علی کی شان میں۔ اس کی دوسرے کے تیسرے صفحے پہ ہے کہ علی سرکار اسبغ بن نبات وہ ارشاد فرماتے ہیں، بوڑھی یادداشت ہے نا، اچانک تم لوگ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے تو پھر میری یادداشت جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اسبغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے کہ میں نے امیر المومنین سے سنا کہ امیر المومنین نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا وہ عجیب آدمی ہے جو میرے حق سے اور مجھ سے غافل ہے، یاد رکھنا میرے جتنے بھی حقوق ہیں نا وہ سارے اللہ کے ہیں، اور اللہ کے جتنے حقوق ہیں وہ بھی سارے میرے ہیں۔ سمجھ میں رہنا، اللہ کے سارے حقوق میرے ہیں۔
یہ یاد رکھنا، تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا حقوق ہیں. اللہ کے جتنے حقوق ہیں علی کے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ 11 کے مجلس میں تم مجھ سے سوال کرو کہ کون سی کتاب میں ہے، تاکہ کتاب میں لے آؤں. یہ یاد رکھنا، یہ سوال میری طرف سے، تاکہ اس میں کچھ اور حدیثیں ہیں، 1000 حدیثیں ہیں، 1000. تو میرا تو دل چاہے گا کہ ابھی آج وقت نہیں ہے، اس دن وقت ہوگا 1 کی بجائے 20 بیان کروں گا، تو میرا تو لالچ بڑھ جائے گا. ہر وقت میرے ویسے لیکن میں اپنی گاڑی میں وہ سامنے کیوں رکھتا ہوں کتاب؟ بہت ساری فضائل کی، کیونکہ میرے مولا نے، خطیب خوارزمی نے مناقب خوارزمی میں لکھا ہے کہ علی بادشاہ کے فضائل کی کتاب اگر انسان فقط اس کی زیارت کرتا رہے تو اللہ انسان کو پاک کر دیتا ہے گناہوں سے. پڑھنا تو بڑی دور کی بات ہے، صرف دیکھ ہی لے، دیکھ ہی لے. اور میں نے کہا تاہا من نیت کے حساب سے یہ سارے لقب حسین کے بھی ہیں، جیسے حضور کے، اور جو کچھ حسین کا ہے وہ سارا کچھ رسول کا ہے. تو جتنے بھی مصائب ہیں وہ سارے کے سارے رسول کے ہیں. جتنے بھی مصائب ہیں وہ سارے کے سارے نبی کے ہیں، وہ حسین کے نہیں، سارے کے سارے نبی کے ہیں، سب کے ساتھ. بار بار تمہیں یاد کرا رہا ہوں، سارے کے سارے. اور انہی میں سے صاحبان منیت میں سے، اہل بیت میں سے ایک فرد ہے قاسم. کیا کروں؟ ارادہ تو پہلے یہی تھا، لیکن موضوع کیونکہ ادھر ادھر ہو گیا، اور دل تو چاہ رہا تھا کہ ساری باتیں قاسم کی کروں. بادشاہ سخی لجپال کریم ہے، کریم ہے. شہزادی نے، امام حسن اپنے حجرے میں ہے، اور قاسم بادشاہ کی والدہ گرامی ایک دوسرے حجرے میں ہے. سرکار بھی مصلی پہ بیٹھے ہیں اور بی بی بھی. اچانک بی بی نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ کی حجت. امام اپنے حجرے میں، بی بی اپنے حجرے میں، اور بی بی دعا مانگ رہی ہے اے اللہ تیری حجت کے بغیر تجھ تک کوئی فریاد نہیں پہنچ سکتی. میں دعا کرتی ہوں کہ تیری حجت تک میری بات پہنچ جائے، خدا مجھے ایک بیٹا دے. یہ بی بی نے، ضروری نہیں میں نام لوں، قاسم بادشاہ کی والدہ گرامی، انہوں نے یہ دعا مانگی. ابھی ہاتھ نیچے نہیں گئے تھے کہ سرکار حسن مجتبیٰ کی آواز گونجی شہزادی ذرا میرے حجرے میں آئیے. حاضر ہم نے آپ کی مناجات کو قبول کیا، آپ نے حجت کے لیے کہا تھا، ہم نے اللہ کے سامنے پیش کر دیا. بس اتنا کہنے کے بعد مڑے اور کہنے لگے شہزادی جلدی سے جائیے، جلدی سے اپنے حجرے میں جائیے، قاسم کو لائیے. بی بی کہتی ہیں کہ کچھ 7 قسم کے نور تھے، زرد ہے، سبز تھا، سرخ تھا. یہ مشہور ترین حدیث ہے مولا کی، عرب میں بہت پڑھی جاتی ہے کہ مختلف رنگوں کے نور انہوں نے مجھے گھیر لیا. اور جب میں حجرے میں گئی تو ایک نور نے مجھے، کیا کہوں، ایک نور نے مجھے گھیر لیا. اور جب وہ نور الگ ہوا تو میرے ہاتھوں پہ قاسم تھے. امام کے پاس آئی، کہا مولا یہ قاسم. کہا سرکار نے دیکھا اور ارشاد فرمایا دلہا ہے. کہا یہ میرا بیٹا دلہا ہے، دلہا. تو قاسم کو بچپن سے ہی دلہا کہا جانے لگا. پیار میں سب انہیں عروسی کہتے تھے، سب دلہا ہی کہتے تھے. شان تو اب میں کیا بیان کروں گا.
وقت ہی نہیں رہا کہ شان کتنی بیان کروں، لیکن سنو، حسن کا بیٹا قاسم وہ نور کا ٹکڑا ہے جس پہ تقدیر حیران تھی، تقدیر حیران تھی کہ یہ جو شہزادہ آیا ہے، سنو 2 منٹ تمہید سنو تاکہ قاسم بادشاہ کی طرف توجہ تمہاری ہو جائے اور میں تھوڑے فضائل پڑھ لوں۔ تقدیر حیران تھی، تقدیر کہ یہ شہزادہ زمین پر کیسے آ گیا، کیسے آ گیا۔ امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی قاسم سے جدا نہیں ہوتے تھے، ہر وقت قاسم یا گود میں ہے یا انگلی پکڑے ہوئے ہے، ساتھ ساتھ ہے۔ امام حسن کے زمانے میں جیسے امیر المومنین برجات کے سفر پہ گئے تھے جنوں کے لیے، اسی طرح امام کے زمانے میں بھی حسین بادشاہ سے جنہوں نے آکے عرض کیا کہ کچھ لوگوں نے فساد کیا ہے اور خون ریزی کرتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے علی کے بعد بادشاہ مولا امیر کے بعد حضرت قاسم کو برجات پہ بھیجا تھا، جبکہ حیات مبارکہ 5-6 سال سے زیادہ نہ تھی اور ذوالفقار عنایت فرمائی تھی۔ یعنی یہ ان پاکوں میں سے ہے جو تلوار اٹھا سکتا ہے علی کی، یہ ان میں سے، ان ہستیوں میں سے ہے جو ذوالفقار اٹھا سکتی ہے۔ یعنی ذوالفقار کا کیا مطلب؟ یعنی ذوالفقار نازل ہوئی تھی رسول خدا پر اور رسول نے عطا کی تھی علی کو، کوئی اور اہل نہیں تھا۔ یعنی اللہ کو کوئی اعتراض نہیں کہ قاسم ذوالفقار اٹھائے۔ بڑے نازک سے نکتے کہ اللہ کو اعتراض نہیں، یعنی قاسم اپنی طہارت میں اپنے دادا علی جیسے ہے۔ اور وہ لمحہ آ گیا، کہتے شادی کیوں کر دی رات کو، شادی کیوں کر دی، شادی کس لیے کر دی؟ بھائی سنو، عرب میں ایک ہے کہ جب صلح کی ساری باتیں، جنگ بندی کی ساری باتیں ختم ہو جائیں تو اس وقت عرب جلدی سے کسی نوجوان کی شادی کر دیتے ہیں، اور جب جنگ چھڑنے لگتی ہے اس سے پہلے دلہا کو درمیان میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میری ابھی شادی ہوئی، چاہے جتنی دشمنی ہو دونوں قبیلے واپس چلے جاتے تھے امن کے لیے کہ امن قائم ہو جائے۔ حسین نے بھی یہ آخری بھی انسان کو موقع دیا، رات ہی بیٹی سے نکاح کیا، اور صبح کو قاسم جب جانے لگے تو کہا نہیں، لیکن کہا قاسم شاید تیرے جانے سے میرے نانا کی امت جہنم جانے سے بچ جائے۔ ماں سے کہنے لگے بس 2 راز ہیں، بس اس کے بعد گریہ ہے اب ہم ہیں، اور ہم کریں گے بھی کیا؟ ہم نے قاسم دیکھا جو نہیں، ہم نے قاسم کو دلہا بنتے دیکھا جو نہیں۔ قاسم کو بہرحال اجازت مل گئی قاسم کو، ہاں بیٹا جا۔ جانے لگے تو حسین بادشاہ نے کہا رکو قاسم، وہ جو رات کی دلہن ہے ذرا اس کے پاس خیمے میں جاؤ، اس دلہن کے پاس خیمے میں جاؤ۔ قاسم اپنی دلہن کے اس کے خیمے میں تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے اے بنت نبی میرا سلام، کیا اجازت ہے کہ میں جنگ پہ چلا جاؤں؟ شہزادی نے سر کو جھکایا، کہا مولا پہچان کیا ہوگی، پہچان کیا ہوگی؟ سرکار نے اپنے دلہا والے لباس کو
بازو سے پھاڑنا شروع کیا اپنے بازو کے. کیا بتاؤ؟ کہا سنو، اگر شہداء میں پہچان نہ ہو تو جس کا لباس پھٹا ہوا ہو نا وہ میں. اب باہر آئے. اچھا بیٹے، ابھی دروازے پہ تھے کہ بی بی نے پھر پیچھے سے پکارا، ابن عم. جی شہزادی. کا سخی ایک سوال کروں؟ ہاں بی بی سوال کیجئے. کا صرف اتنا بتا دیجئے کہ اگر عصر عاشور میں کوئی بھی نہ رہے تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں کدھر جاؤں؟ رو پڑے. کہنے لگے اگر میکا بچ جائے تو ادھر، سسرال بچ جائے تو ماں کے ساتھ. اب اگر نہ میکا رہے نہ سسرال تو میں نے اللہ کے حوالے کیا. کہا میں نے اللہ کے حوالے کیا. اب شہزادہ اپنی پھوپھیوں کے پاس سے گزر کے امام کے پاس. امام نے پوچھا کیا تم اپنی ماں سے ملا ہے؟ کہنے لگے نہیں، سگے نہیں ملا. کہا اماں فضا شہزادی کا پتہ کیجئے، قاسم کی والدہ کا پتہ کیجئے. اچانک بی بی فضا کی ایک پکار بلند ہوئی. کہا یا ابن الرسول جلدی آئیے. کہا کیا؟ کہا میں گئی تھی خیمے میں، شہزادی زمین پہ ہاتھ مار رہی ہے، میں نے پوچھا آپ آئیے. کہا فضا میں آنا چاہتی ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا، اور دروازہ کدھر ہے، میں کدھر جاؤں؟ کہا میں کدھر جاؤں؟ قاسم ماں سے ملے، ماں کو لائے، ماں سے ملے. کہا جا بیٹا، ارزق کا قتل، اس کے بیٹوں کا قتل، ہائے بڑے بڑے 40 سردار قتل، قاسم کی جنگ، کبھی میسرہ میں کبھی میمنہ میں. اچانک کسی نے کہہ دیا قاسم تو یہاں جنگ کر رہا ہے، فوج کے دستے تو خیمے میں داخل ہو گئے. بس تلوار رکی، جو مڑ کے دیکھا، خدا کی قسم مجھے وہی کہنا چاہیے جو مولا نے کہا. مجھے کیوں، میں روایت کے پیچھے کیوں چلوں؟ جو معصوم نے کہا سلام پڑھا قاسم پہ، ایک نہیں 3 نیزے اکٹھے. بس ادھر قاسم مڑے، ادھر 3 نیزے اکٹھے. بس قاسم ایک دفعہ زین پہ بلند ہوئے، پھر زین سے زمین پر. بس ادھر حسین نے جو دیکھا تیزی سے ذوالجناح پہ سوار ہو گئے جو پہنچے. لیکن آگے قلب لشکر حائل ہے، حسین کو جنگ کرتے بڑی دیر ہو گئی. قاسم زمین پہ آ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تب ذوالجناح سے اترے اور دیکھا قاسم، آواز دے مجھے کدھر ہے. بس آبا اتاری، ٹکڑے اکٹھے کیے، باندھے، سر پہ رکھے، چلتے ہوئے کہنے لگے اور رات کی دلہن لے بیٹی تیرا دلہا، ذرا لے آؤ تاکہ زیارت ہو دلہے کی. دیکھو تو صحیح بطول زادی کا دلہا کیسے واپس عروس میں آیا. ہائے قاسم واہ غربتا. کبرا دوین لوکو ہے
زیادہ